کیا اجازت دی کو شبیر نے کیا رنگی اجازت دی نار کو نور کیا اور شہادت دی نار کو نور کیا اور شہادت دی اور کیا سخاوت ہے حسین بن علی میں واللہ جم کوثر کا دیا رہنے کو جنت دے دی کو شبیر اپنی خلقت سے جو پہلے تھے تمنا اپنی خلقت سے جو پہلے تھے تمنا علی
سما کی وہ عطا عباس ہے، اور اپنی جانب جس نے گھر بھر کی توجہ اور عید طفلی سے وہ وقت رسا عباس ہے، اپنی خلقت. فاتح. جب ہوئے بازوئے قلم دریا پر جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر گر کے ٹھنڈا حضرت کا علم دریا پر اور غرق خون ہو گیا وہ بحر کرام دریا پر غل تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر مشکی کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے دین شہر میں جس طرح شکار آتا
جب ہوئے بازوئے غش کی آمد ہے جگر سوزے آتش سے ہے کبا ہے جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں رکھا پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے غم یہ ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو تیرے پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادی دیتا یا علی لیجئے مجھ بے کسو مضطر کی خبر اے شہ عقدہ کشا باد شہ جنوں بشر چاہتا ہوں میں کس مشق کو پہنچے نہ ذرا آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے جب ہوئے بازوئے آخری بند کہ اسب سے کہتے تھے ابا یہ بات چشمے پوریا یہاں سے لے چل مجھے اے اسب وفادار رشتہ ارے پیاسے ہویں گے جو سیرا تو ہوے گا سوار
حالت ہو خراب. ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی. مر گئی پیاسی سکینہ, مر گئی پیاسی سکینہ. تو قیامت ہوگی. جب ہوئے بازوئے وفا سمجھا دیا عباس نے, کس کو کہتے ہیں وفا سمجھا دیا عباس نے, اور مرنے جینے کا سبق سکھلا دیا عباس نے. ارے واہ رے شان شجاعت, واہ رے دریا دلی, واہ رے شان شجاعت, واہ رے دریا دلی. اور فتح کر کے نہر کو ٹھکرا دیا عباس نے. اور نظر کی راہ سے دل میں سما گئے عباس, نظر کی راہ سے دل میں سما گئے عباس. اور تمام عالم ان امکان پہ چھا گئے عباس. اور وفا بھی ان کی وفا پر ہے آج تک نازاں, وفا بھی ان کی وفا پر ہے آج تک نازاں. کہ چار چاند وفا کو لگا گئے عباس. ہم جہاں مجلس شاہ شہداء پاتے ہیں, ہم جہاں مجلس شاہ شہداء پاتے ہیں, اور رونے رلوانے کو اس سمت چلے جاتے ہیں. اور باخدا اپنے لیے کیا یہی کم ہے نعمت, باخدا اپنے لیے کیا یہی کم ہے نعمت. ذاکر صفت نبی خلق میں کہلاتے ہیں. نسبت نہیں جہاں کے کسی خاص و عام سے, نسبت نہیں جہاں کے کسی خاص و عام سے. اور میرا ہے رب تو پھر سو نبی اور امام سے. اور کرنا ہے مجھ کو 14 وسیلوں کا تذکرہ. آغاز کر رہا ہوں خدا کے کلام سے. نسبت نہیں جہاں کے کسی خاص و عام سے.
فاتحہ. جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، اور شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، اور ریتی پہ گرے شاہ کے غمخوار کے بازو، اور تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، ارے رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ارے صدمہ یہ ہوا خوف سے خم ہو گئے شبیر، جب کٹ گئے دریا پہ اکبر سے کہا کر دو غریباں میرا پارا، ہم سوگ میں ہیں قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، فرما کے یہ حضرت نے امام کو اتارا، ارے آفت میں پھنسی پانی کی ارے محتاج سکینہ، ارے پس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکینہ، فرما کے یہ گرتے ہوئے دورے شہ والا، اور سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا، تھا نئے اقدس میں کلیجہ تہبالا، چلاتے تھے ہے میری آغوش کا پالا، ارے آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شبیر، اور گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شبیر، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو،
कहते थे उठा कर ये अली अकबर वीजा, अरे दरिया की तराई तो अभी दूर है आशा, फरमाते थे आँखों में बसारत नहीं है माँ, अब्बास अली खो गए दुनिया में नहीं अरे अब खींचेंगे तलवार जो, अरे रास्ता न मिलेगा, अरे अकबर हमें क्या भाई कलाशा न मिलेगा, हजरत को संभाले हुए दरिया पे जो लाए, अब्बास अलमदार सिसकते हुए आए, अकबर ने कटे हाथ तड़पते हुए पाए, भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए, अरे झुकने जो लगे कांप के गश कर गए शाबीर, अरे साबित अली अकबर पे हुआ मर गए शाबीर, जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाजू, फक्के का मेरे नाम है अब्बास दिलावर, फक्के का मेरे नाम है अब्बास अलमदार, तस्वीरे अली की है सरापा वो खुशतवार, कांधे पे तो मशकीज़ा है और हाथ में तलवार, प्यासी हूँ मगर अब मुझे पानी नहीं दरकार, अरे फिर आने की कसम मैं उन्हें अरे देने को चली हूँ, अरे मैं अपने चाचा जाके लेने को चली हूँ, जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाजू, लाशे पे एबा डाल के शब्बीर पुकारे, क्यों घर से निकल आई मैं कुर्बान तुम्हारे, घबरा के सकीना ने कहा प्यास के मारे, हजरत ने कहा भाई तो दुनिया से सीधा रे, अरे मैं तुमको इसी वास्ते समझाता था रो कर, अब ढूंढने आई हो मेरे भाई को खो कर, सर पीट के हाथों से ये चिल्लाई वो बेपर, दिखला दो मुझे लाशे अब्बास दिलावर, अकबर ने कहा रोके न मानेगी वो दिलबर, हजरत ने कहा लाशे अब्बास दिखा कर, अरे पानी की तमन्ना में हजारों से लड़े हैं, अरे लो देख लो ये शेर है
عباس پڑے ہیں میت سے لپٹنے کو، وہ جو دوڑ کے آئی حضرت نے ایبا بھائی کے چہرے پہ اڑائی، چلائی سکینہ کے دہائی ہے دہائی، ریتی پہ علمدار نے یہ شکل دکھائی، ارے تھرانے لگا لاشے، ارے سکا اے سکینہ، ارے آنے لگی لاش سے صدا ہے سکینہ، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو۔ بآواز بلند صلوات۔ آ جائیے بابا کے آزاد دل افگار ہے صغرا، آ جائیے بابا کے دل افگار ہے صغرا، ڈھلتا ہوا ایک سایہ دیوار ہے صغرا، کہ رنجور ہے مجبور ہے ناچار ہے صغرا، کہہ دیجئے اکبر سے کی بیمار ہے صغرا، کہ بھائی کی طرح صاحب آزار ہے صغرا، بابا سے دعاؤں کی طلبگار ہے صغرا، کہ خط دے کے زبانی بھی یہ کہنا میرے قاصد اب عالم تنہائی سے آزار ہے صغرا، کہ اے جان پدر تو نے بڑا صبر کیا ہے، تو گھر کے ہر ایک فرد کی غمخوار ہے صغرا، کہ تو گھر میں رہی چھٹ
تجھ سے تیرا کنبا واللہ کی تو پے کرے ایثار ہے صغرا. فاتحہ. یوں رقم کرتا ہے ایک راوی مغموم فغان، یوں رقم کرتا ہے ایک راوی مغموم فغان. پہنچا جب قافلہ کوفے میں بحالِ نادا دیکھتا کیا ہے کہ سر کچھ تو ہے نیزے پہ سوار، ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے ناچا، ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے ناچا. پوچھا کیوں گردن رہوار میں اس کو باندھا، کس خطا پر اسے نیزے کے ناقابل سمجھا. جرم تھا کون سا زلفوں کو جو اس کی باندھا، سن کے سر پیٹ لیا اور یہ عابد نے کہا کیا سناؤں تجھے احوال میں غم کا مارا. یوں تو یہود ہے یہ چاند بنی ہاشم کا، یوں تو مشہور ہے یہ چاند بنی ہاشم کا. بھائی کہتے تھے شہنشاہ مدینہ ان کو، آج سب کہتے ہیں سقائے سکینہ ان کو. شمر نے جب کہ چڑھایا تھا انہیں نیزے پر، سب نے دیکھا کہ پھری چاروں طرف ان کی نظر تھر تھرانے لگا. خورشید صفت نیزے پر گر پڑا کانپ کے، پھر سر یہ
بلند اس نے کیا، پھر اسی طرح سر پاک زمین پر آیا، تیسری مرتبہ پھر سر نہ زمین سے اٹھا، آیا گھبرایا ہوا پاس میرے اور یہ کہا کیا سبب ہے جو نہ سر نیز کے اوپر ٹھہرا، تازیاں نے بھی لگاتا مجھے لایا اس جا، میں نے سر رکھ دیا، جناب عابد بیمار کہتے ہیں کہ میں نے سر رکھ دیا اپنا جو زمین کے اوپر، آئی آواز کہ سن میرے مظلوم پہ سر۔ یہاں سے مولا عباس فرماتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے نیزے کی سواری بیٹا، میرے مولا کے نہ رتبے کو لئی کچھ سمجھا، سر میرا رکھتے ہیں آقا کے برابر آدھا، ایک جا کیسے بہم ہووے غلاموں، آقا پیچھے پیچھے رہا کرتا ہے غلام آقا کے، کیسے ممکن ہو برابر ہوں شہ والا کے۔ دوسری وجہ یہ ہے سر جو چڑھے نیزے پر، سر کھلے بنتے علی سامنے آتی ہے نظر، کانپ اٹھتا ہوں میں غیرہ سے، میرے رشک قمر، سر کھلے جس کو فرشتوں نے نہ دیکھا باہر، سر کھلے جن کو فرشتوں نے نہ دیکھا باہر، ہائے کس طرح سے زینب کو کھلے سر دیکھوں، آنکھیں جل جائے جو بے مقنا چادر دیکھو، ہائے کس طرح سے زینب کو کھلے سر دیکھوں، آنکھیں جل جائے جو بے مقنا
چادر دیکھوں یوں رقم کرتا ہے. رات مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. جو حضرات ابھی بھی تشریف نہیں لائے ہیں باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے جلد سے جلد فرش عزا پہ تشریف لائیں. اور ایک اعلان اور سماعت فرما لیں حضرات. کل انشاءاللہ شب میں ٹھیک 8 بجے ہمارے عزا خانے پر بھی ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے. اس کو خطاب فرمائیں گے یوسف احمد مشہدی صاحب قبلہ. تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. ایک بلند ترین صلوات حضرات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ برسات جیسے ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد، برسات جیسے ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد، عباس اس طرح سے ہیں مشکل کشا کے بعد. برسات جیسے ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد، عباس اس طرح سے ہیں مشکل کشا کے بعد. تو معبود کی نگاہ میں معبود کی قسم کوئی دعا نہیں ہے علی کی دعا کے بعد، کوئی دعا نہیں ہے علی کی دعا کے بعد. اور 4 مصرے اور دیکھیں حضرات. جہاں پر ظلم آرائی بہت ہے، جہاں پر ظلم آرائی بہت ہے وہاں بس ایک مولائی بہت ہے. جہاں پر ظلم آرائی بہت ہے وہاں بس ایک مولائی بہت ہے. تو کہا شبیر نے عباس جیسا ہو میسر تو ایک بھائی بہت ہے، ہو میسر تو ایک بھائی بہت ہے. آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں جناب ظہیر عباس صاحب سے تشریف لائیں. بلند ترین صلوات حضرات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 4 میں سے سماعت فرمائیں. علم کے ساتھ سکینہ کا خشک مشکیزہ، علم کے ساتھ سکینہ کا خشک مشکیزہ، زمانے بھر کو محبت کی سیکھ دیتا ہے، زمانے بھر کو محبت کی سیکھ دیتا ہے. کٹا کے شان علمدار اپنے دریا پر، کٹا کے شان علمدار اپنے دریا پر، نہ جانے کون سے ہاتھوں سے بھیگ دیتا ہے، نہ جانے کون سے ہاتھوں سے بھیگ دیتا ہے. 4 میں سے اور سماعت فرما لیں کہ دنیا ہی میں جنت کی غذا کھاتے ہیں، دنیا ہی میں جنت کی غذا کھاتے ہیں، مجلس کے تبرک کا ملا کھاتے ہیں، مجلس کے تبرک کا ملا کھاتے ہیں. دوڑے ہے لہو بن کے وفا رگ رگ میں، دوڑے ہیں لہو بن کے وفا رگ رگ میں، عباس کے پرچم کی ہوا کھاتے ہیں، عباس کے پرچم کی ہوا کھاتے ہیں. عباس کے پرچم کی ہوا کھاتے ہیں. عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے. عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے. اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی پرچم سے بڑھ کے مشق سکینہ نکال لے، پرچم سے بڑھ کے مشق سکینہ نکال لے. خدائے سخن میرے نی صلی اللہ مقاموں کہتے ہیں کہتا تھا دبدبا کہ علی کا شباب ہوں، ام البنی کی جان دل بو تراب ہوں، ارمان قلب ذکر رسالت معاب ہوں، باطل کے ہر سوال کا تنہا جواب ہوں. تو مثل علی چڑھا لوں اگر آستین کو، تخت یزید کیا ہے الٹ دوں زمین کو، تخت یزید کیا ہے الٹ دوں زمین کو. تو نیزہ زمین پہ آپ نے گاڑا جو ایک بیک، ماہی میں دب کے گہنے زمین سے کہا سرک، مانو قیامت آئی زمین پر گرا فلک، بس یا حبیب کہہ کے لرزنے لگے ملک، غلطہ الٹ چکا ہے جری آستین کو، یا بو تراب آ کے بچا لو زمین کو، یا بو تراب آ کے بچا لو زمین کو. آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں جناب فیضان صاحب سے وہ تشریف لائیں. ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام کے چند بند پیش کر رہا ہوں مولا عباس کے حوالے سے مصائب کے ملاحظہ فرما لیں. ناز اب کون سکینہ کے اٹھائے عباس،
ناز اب کون سکینہ کے اٹھائے عباس، جا کے تم سو گئے دریا کے کنارے عباس، جا کے تم سو گئے دریا کے کنارے عباس، اور جس سکینہ کو نہ تھی گوارا تم کو، کھا رہی ہے وہ لعینوں کے تماچے عباس، اور شمر نے کانوں سے یوں کھینچ لیے ہیں بندے، سسکیاں لیتی ہے وہ درد کے مارے عباس۔ شعر ملاحظہ کریں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے کہ اب نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ انصار حسین، نیم جاں بہر مدد کس کو بلائے عباس، اور نیند آتی نہیں سرور بھی نہیں تم بھی نہیں، کون سینے پہ سکینہ کو سلائے عباس، اور لوٹ آؤ نہ کبھی مانگیں گے پانی امو، لوٹ آؤ نہ کبھی مانگیں گے پانی امو، اب سکینہ کے لبوں پر ہے یہ نالے عباس۔ آخری بند کی زحمت حضرات کہ نیلی رخسار پہ یہ خود ہی بیان کرتے ہیں، کھائے ہیں کتنے سکینہ نے تماچے عباس، کھائے ہیں کتنے سکینہ نے تماچے عباس۔ آئیے حضرات، یہی حرف التماس لے کے چلتا ہوں میں، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں ذاکر اہل بیت حسن مہدی پرویز صاحب سے، وہ ممبر رونق افروز ہوں، مولا عباس علیہ السلام کے فضائل و مصائب بیان کریں۔ آپ حضرات مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے
उन लोगों के बराबर हैं जो इल्म रखते हैं। नसीहत उनके लिए है जो अक्लमंद हैं। अगर ये सवाल किसी आदमी से पूछा जाए कि क्या वे लोग जो इल्म नहीं रखते उन लोगों के बराबर हैं जो इल्म रखते हैं, तो वो इसके जवाब में नहीं कह लेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके जवाब में नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को किसी बंदे से कमतर नहीं कहना चाहता। उसने जवाब में कहा, नसीहत उनके लिए है जो अक्लमंद हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये इशारा इंसानों की तरफ है। नसीहत इंसानों को हासिल करनी है, सीखना इंसानों को है। सीखना किसे है? जो मिट्टी का बना हुआ है। सीखना किसे है? जो इंसान के घर पैदा हुआ है। सीखना उसे नहीं है जो अल्लाह के घर काबा में पैदा हुआ है। विलादत के बाद अगर हज़रत अली तिलावत कुरान मजीद करें तो ये सवाल बेमाना हो जाता है कि उन्होंने सीखा कहाँ से है। सीखने की क़ैद नूरानी शख्सियतों के लिए नहीं है। सीखने की क़ैद उसके लिए है जो मिट्टी का बना हुआ है। सीखना उसे नहीं है जो नूर का बना हुआ है। सलवात भेजें। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल भेजे। कुछ को किताबें अता की। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये चारों किताबें पहले लौहे महफूज पर दर्ज की गईं और लौहे महफूज का पूरा इल्म हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अता किया गया। सलवात भेजें। आप कहेंगे कि इसकी दलील क्या है? इसकी दलील है मस्जिद कूफा में मिंबर पर बैठकर अली ये ऐलान कर रहे हैं कि इससे पहले कि मैं दुनिया से चला जाऊं, मुझसे जो कुछ पूछना है पूछ लो। अब अगर कोई तौरात से सवाल करना चाहता तो कर सकता था, ज़बूर से कुछ पूछना चाहता तो पूछ सकता था, इंजील से कुछ जानना चाहता तो जान सकता था, कुरान मजीद समझना चाहता तो समझ सकता था। अली के पास चारों आसमानी किताबों का इल्म था। सवाल भेजें। अली ने किसी एक किताब का नाम नहीं लिया कि फ़लाँ किताब से जो कुछ पूछना है पूछ लो। अगर किसी एक किताब का नाम ले लेते तो मुखालिफिन यही कहते कि अली को तो सिर्फ उस किताब का इल्म था। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अली को इल्म के 10 दर्जों में 9 दर्जा हासिल था। 10वें दर्जे में दुनिया के तमाम उलेमा और उसमें भी हज़रत अली शामिल थे। इब्न अब्बास दूसरी जगह फरमाते हैं कि मेरा और तमाम सहाबा का इल्म अली के इल्म के मुकाबले में इस तरह है जैसे 7 समुंदरों के मुकाबले में पानी का एक कतरा हो। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे रसूल खुदा ने इल्म के 1000 बाब तालीम फरमाए और मैंने हर बाब से 1000 बाब निकाले। सलवात भेजें। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर और मारूफ हदीस, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। इल्म के शहर का क्या मतलब हुआ? इल्म का शहर अगर समझना है तो हमें गांव का बाज़ार समझना होगा। गांव के बाज़ार में अगर कोई शख्स जाके मेडिकल हॉल पर ये कहे कि हार्ट की फ़लाँ दवा फ़लाँ कंपनी की है तो वो कह देगा जी नहीं। कहाँ मिलेगी? ये तो शहर में मिलेगी। अगर कोई शख्स कपड़े की दुकान पर जाके कहे कि फ़लाँ कपड़ा फ़लाँ कंपनी का है, मसलन ढाका की मलमल है
وہ کہہ دے گا جی نہیں، کہاں ملے گی؟ اس کے لیے تو شہر جانا ہوگا۔ اگر کوئی شخص سونار کی دکان پہ جا کے کہے کہ سچی موتی کی سونے کی انگوٹھی ہے، تو وہ کہہ لے گا جی نہیں، کہاں ملے گی؟ یہ تو شہر میں ملے گی۔ پتہ لگا شہر ایسی جگہ ہے جہاں ساری چیزیں ملتی ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اس کا مطلب ہوا سارا علم رسول کے پاس ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بغیر محبت علی کے علم حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سوال بھیجیں۔ ایسے ملک جو علی سے بغض رکھتے ہیں وہ علم سے محروم ہیں، وہاں کوئی چیز مینوفیکچر نہیں ہوتی۔ جو ملک علی سے محبت رکھتے ہیں وہ علم سے مالا مال ہیں، وہاں راکٹ بھی بنتا ہے، میزائل بھی بنتی ہے، نیوکلیئر انرجی کے شعبے میں بھی وہ گامزن ہیں۔ سوال بھیجیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا اور اہل بیت یہی وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور انسانوں کو انہی سے علم حاصل کرنا ہے۔ سوال بھیجیں۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دین اسلام کا چراغ دنیا میں روشن کیا تو وہ لوگ جو کفر کے اندھیرے میں بت پرستی کی تجارت کر رہے تھے ان کے دشمن ہو گئے۔ نتیجے میں کفر اور اسلام کے بیچ میں کئی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ صفین، جنگ نہروان، فتح مکہ وغیرہ۔ ان ساری جنگوں میں اسلامی لشکر کا جو نشان تھا وہ تھا علم، لیکن علم کی شان صرف اس ایریا تک محدود تھی۔ مثلا جنگ بدر میں بدر تک، جنگ احد میں احد تک، لیکن جب یہی علم عباس ابن علی کو کربلا میں ملا تو اس کی شان صرف کربلا تک محدود نہیں رہی، صرف عراق تک محدود نہیں رہی، بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ سوال نہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں علم نہ اٹھتا ہو۔ ہمارے ملک کا کیا کہنا، یہاں تو ہر نوچندی جمعرات کو علم اٹھتا ہے، اور آج کے دن ہر عزادار کے گھر سے علم نکلتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے علم اٹھانے پر۔ صلوات بھیجیں۔ بعد وفات پیغمبر خود پرست طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے تاریخ اسلام اور شریعت محمدی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسلامی تاریخ نویسوں کے فن پر ظالم اور جابر حکومتوں کی مہریں لگ گئیں۔ اسلامی تاریخ کی نشو و نما مخالفین کے آنگن میں ہوئی۔ اس کے باوجود بھی اگر اس کے دامن میں کچھ چیزیں ایسی بچتی ہیں جو ہمارے کام کی ہیں تو وہ اس امر کی دلیل ہیں کہ وہ حقیقتیں کتنی روشن تھیں جنہیں مورخین کے بکے ہوئے قلم پردہ پوشی نہ کر سکے۔ انہی حقیقتوں میں سے ایک روشن اور واضح حقیقت واقعات کربلا ہے۔ 2 محرم کو حسینی قافلہ دریا کے کنارے کربلا میں خیمہ زن ہوا۔ حر جو 1000 سپاہیوں کا سردار تھا اس نے آ کے کہا خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں اور ایسی جگہ پر لے جایا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ ہری گھاس ہو۔ کوئی دوسرا ہوتا تو وہیں جنگ ہو جاتی، لیکن امام
کی نظریں تاریخ کے مورخ پر تھیں۔ اگر وہیں جنگ ہو جاتی تو تاریخ کا مورخ یہی لکھتا کہ یہ جنگ تو دریا کے پانی کی وجہ سے ہوئی تھی، دین اسلام بچانے کے لیے نہیں۔ اس لیے امام حسین نے خیموں کو دریا سے 4-5 میل کی دوری پر نصب کرایا۔ 2 محرم سے 9 محرم تک یزیدی فوجیں کربلا میں جمع ہوتی رہیں۔ 9 محرم کی شام کو کربلا کا میدان دشمن کی فوجوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ اس وقت امام حسین نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کا اثر حر پہ ہوا۔ حر 10 محرم کی صبح اپنے بیٹے کے ساتھ یزیدی فوج سے نکل کر خیمہ حسینی کی اور بڑھا۔ جب خیمے کے نزدیک آ گیا تو وہاں تعینات اصحاب نے اسے روکا۔ حر نے کہا مجھے حسین سے ملنا ہے۔ اصحاب نے کہا حسین سے کوئی تلوار لے کے نہیں مل سکتا۔ حر نے کہا کیا تم جانتے نہیں کہ تلوار پر سپاہی کا حق ہوتا ہے؟ اصحاب نے کہا اگر یہ بات ہے تو تلوار تم پکڑے رہو لیکن اس کے قبضے پر ہمارا ہاتھ ہوگا۔ یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ عباس ابن علی آتے ہوئے دکھائی دی۔ حر نے اپنے ہاتھوں کو باندھا، گھوڑے سے اترا اور عرض کیا مجھے حسین سے ملنا ہے۔ عباس حر کو لے کے حسین کے پاس آئے۔ حر حسین کے قدموں پر گر پڑا۔ اس نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ امام نے اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت کی بشارت دی۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، حر کے دل میں محبت حسین کب پیدا ہوئی؟ خطبہ حسینی سننے کے بعد۔ کتنا وقفہ گزرا؟ 10 یا 12 گھنٹے کا، زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 گھنٹوں کی حسین سے محبت کا حر کو یہ صلہ ملا کہ امام نے اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت کی بشارت دی۔ آپ حضرات کی تو پوری زندگی محبت حسین میں گزر رہی ہے، کیا اس کا اجر نہ ملے گا؟ یقیناً اس کا اجر ملے گا۔ سلام علیکم۔ ایک اور سوال۔ 10 محرم کی صبح یزیدی فوج نے تیروں سے جنگ کا آغاز کیا۔ حسین کے کچھ اصحاب شہید ہو گئے۔ حسینی اصحاب اور بنی ہاشم بہت بہادری کے ساتھ لڑے۔ بعد دوپہر عروہ بن قیس جو کوفے کے لشکر کا کمانڈر تھا، اس نے عمر ابن سعد کو ایک خط بھیجا، یہ تو بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کا ان پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، لشکر کا لشکر پلٹے دے رہے ہیں، اور فوجیں بھیجو۔ سلام ہو بنی ہاشم کے جوانوں پر، سلام ہو اصحاب حسین پر، جن کی بہادری کے جوہر تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے درج ہیں۔ آخر وہ وقت آیا جب عباس نے جنگ کی اجازت مانگی۔ آپ کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، پانی لانے کا حکم ملا۔ سکینہ نے اپنی سوکھی مشق چچا کو دیا۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آندھی کی طرح دریا کے سمت چلے۔ دشمن کی فوجیں سمٹی۔ دشمن کی فوجوں نے اس سے پہلے جنگ صفین میں عباس کے تلوار کی چمک دیکھی تھی، لیکن آج ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ٹوٹا ہوا نیزہ تھا۔ پھر بھی شیر نے دریا پر قبضہ کیا، مشق کو ترک کیا، مشق میں پانی لیا، مشق میں پانی بھرا، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور خیمے کی جانب چلے۔ لاکھوں کی فوج نے ایک ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی۔ جب تک عباس کے بازو سلامت تھے، مشق سکینہ محفوظ تھی۔ جب عباس کے بازو قلم ہو گئے تو ایک تیر مشق سکینہ پہ جا لگا، ایک دوسرا تیر عباس کے سینے پر لگا۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ آپ نے آخری سلام امام کو بھیجا۔ امام نے فریاد کی، ہائے کمر ٹوٹ گئی۔ امام مقتل کی اور چلے۔ عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانو پر رکھا، روح عباس جنت کو پرواز کر گئی۔ امام نے ایک مرثیہ پڑھا، وہ آنکھیں جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھیں
اب سوئیں گی، جو سویا کرتی تھیں اب جاگیں گی۔ یہ کہہ کے عباس کا خون سے بھرا علم اٹھایا اور خیمے کی جانب چلے۔ اسی علم اور ذوالجناح